یقیناً ایسا ہے، پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے رمضان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان نوجوانوں کے لیے ایک مذہبی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلیٹ پرسنالٹی ریفارمیشن پروسیس ہے جس سے پورا مہینہ گزارا جاتا ہے۔ تو آج کا نوجوان ایکسٹرنلی بہت سٹرانگ نظر آتا ہے، لیکن انٹرنلی جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، بکھراؤ کا شکار ہے۔ اس کی شخصیت میں، اس کے افکار میں ایک انتشار ہے، اس کے ایموشنز جو ہیں وہ انکنٹرولڈ ہیں۔ اسی طرح اس کی جو روٹین ہے وہ کیاٹک ہو گئی ہے، اور اس کا پرپس جو ہے وہ انکلیئر ہے۔ تو رمضان سب سے پہلے نوجوان کو اپنے اوپر اتھارٹی دیتا ہے، سیلف کنٹرول۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو اگر خود نگر ہو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا، پھر اپنے آپ کو تعمیر کرنا، سیلف کنسٹرکشن، اس کے بعد سیلف کنٹرول۔ اگر یہ تین چیزیں مل جائیں کہ اپنی حقیقت کا پتہ ہو، پھر جو کمی ہے اس کو آپ دور کرنے والے ہوں، تعمیر شخصیت کر سکیں، اور پھر جب آپ یہ کر لیں تو اپنے اوپر کنٹرول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں اگر مل جائیں تو اقبال کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو اس لیے روزہ نوجوان کو یہ سکھاتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ہر خواہش کا غلام نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیسیژن میکر ہے کہ کس چیز کو میں نے پک کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ جب ایک نوجوان کھانے، پینے، نیند اور سکرین سے خود کو ریگولیٹ کرنا سیکھ لیتا ہے تو یہی سکل اس کی پوری شخصیت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماڈرن سائیکالوجی میں کہ سیلف ریگولیشن از کنسیڈرڈ دا کور آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اینڈ رمضان ٹرینز ایگزیکٹلی دیٹ۔ اور یہی چیز قرآن اسے تقوی قرار دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی ایک کانشیس، ریسپانسیبل اور سیلف اویئر انسان بنانا روزے کا مقصد ہے۔ یوں رمضان نوجوان کو ری ایکٹ کرنے والا نہیں بناتا، بلکہ ریفلیکٹ کرنے والا بناتا ہے۔ یہ مین فوکس ہے۔ تو یہ پرسنالٹی بلڈنگ سے ہی ممکن ہے، ایسا اگر نہیں ہوگا تو پھر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔